سب سے اہم عبادت وہ نماز ہے، کیونکہ نماز کو دین کا ستون قرار دی۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ہماری نمازیں درست ہو رہی ہیں یا نہیں۔ الحمدللہ ایک باری تعداد مسلمانوں کی نماز پڑھتی ہے، لیکن اس نماز کو کس طرح پڑھنا چاہیے اور اس کے کیا آداب ہیں، اس سے ہم بکثرت غافل رہتے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن میں کہیں یہ حکم نہیں آیا کہ نماز پڑھو، بلکہ ہر جگہ حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کے معنی یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مرد ہیں وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کریں۔ اگر کوئی شخص تنہا گھر میں پڑھ رہا ہے تو وہ نماز تو پڑھ رہا ہے، نماز قائم نہیں کر رہا، جس کا حکم دیا قرآن نے۔ گھر میں نماز پڑھ لینے سے نماز سر سے تو اتر جاتی ہے، لیکن وہ ناقص ہے، ادائے قاصر ہے۔ لہذا ایک نماز قائم کرنے کا سب سے پہلا تقاضا تو اس نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا۔ کبھی کوئی شخص اگر اپنے گھر ہی میں جماعت کر لے، مسجد نہ آئے، تو یہ بھی معمول بنانے کی چیز نہیں ہے کہ مستقل معمول یہ بنا لے کہ مسجد میں جانے کے بجائے وہ اپنے گھر میں جماعت کر لے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ لیکن اگر کسی وقت مسجد کی جماعت چھوٹ گئی کسی عذر کی وجہ سے، عین وقت پر آدمی چاہتا تھا کہ میں مسجد جاؤں لیکن کوئی رکاوٹ پیش آ گئی، وضو کسی وجہ سے ٹوٹ گیا اور وضو کرنے میں دیر لگ گئی اور اس کی وجہ سے وہ نماز میں نہیں پہنچ سکا، تو اگر ایک رکعت بھی ملنے کی توقع ہو کہ میں ایک رکعت بھی پالوں گا، تب بھی اس کو گھر میں نماز پڑھنے کے بجائے مسجد ہی میں آنا چاہیے۔ اور گھر میں جماعت کرنا اسی وقت بہتر ہے اور قابل قبول ہے جبکہ مسجد کی جماعت کسی وجہ سے آدمی نہ پڑھ سکا ہو، کوئی عذر لاحق ہو گیا۔ اگر گھر میں جماعت کرے گا، اس میں یہ بھی آپ کو مسئلہ بتا دوں کہ اگر کسی وقت گھر میں جماعت کرنے کے لیے کوئی مرد موجود نہیں ہے لیکن اپنی محرم عورت ہے، اپنی بیوی ہے یا اپنی کوئی محرم عورت ہے جیسے والدہ ہیں، کوئی بہن ہے، تو اس کے ساتھ بھی جماعت ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ عام طور سے اگر دو آدمی نماز پڑھتے ہیں تو اس کا آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ امام کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی جو ہے، ایک اگر مقتدی ہے تو اس کے برابر میں کھڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا ایک اتنا پیچھے ہو جائے کہ ایڑیاں آگے نکلنے کی ضرورت نہ پیش آئے، برابر بھی کھڑا ہو جائے گا تو ہو جائے گی۔ لیکن اگر مقتدی عورت ہے تو اس صورت میں وہ عورت برابر میں نہیں کھڑی ہوگی بلکہ اس کو پیچھے ہی کھڑا ہونا ہوگا، چاہے وہ تنہا ہی ہو، اکیلی ہو، تب بھی پیچھے ہی کھڑا ہونا۔ تو یہ ایک عذر کی حالت میں جبکہ انسان کسی وجہ سے مسجد میں نہ جا سکا ہو تو اس وقت میں یہ دوسرا یہ جائز ہے اس طرح عذر کے حال میں۔ لیکن اس کو معمول بنا لینا کہ مستقل طور پر مسجد چھوڑ دی اور گھر میں جماعت کرنی شروع کر دی، یہ معمول بنانے کی چیز نہیں ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ مسجد، کیونکہ دو فضیلتیں الگ الگ ہیں، ایک فضیلت ہے جماعت کی اور ایک فضیلت ہے مسجد کی۔ اگر کوئی شخص گھر میں جماعت کرتا ہے تو جماعت کی فضیلت تو انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی، لیکن مسجد کی فضیلت حاصل نہیں۔ مسجد کا اپنا مقام ہے، مسجد کی اپنی فضیلت ہے، مسجد کے اپنے انوار و برکات ہیں، لہذا مسجد والی فضیلت سے محروم رہنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں۔ تو پہلی بات تو نماز قائم کرنے کے سلسلے میں یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کی، مردوں کے لیے، اور خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ جلد از جلد جو ہی نماز کا وقت ہو تو جلد از جلد نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو آگے ٹلائیں نہیں۔ ایک تو نماز قائم کرنے کا مطلب یہ، دوسرا مطلب یہ ہے کہ نماز کو خضوع و خشوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ آپ نے دو لفظ سنے ہوں گے، ایک خضوع خا واد واو عین خضوع، اور ایک خشوع خا شین واو عین، ان دونوں کا الگ الگ مطلب ہے۔ خضوع کے معنی یہ ہے کہ آدمی جب نماز میں کھڑا ہو تو اس کے اعضاء میں عاجزی ہو، عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو، اور عاجزی کی تفصیل خود نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے معلوم ہوتی۔ آپ کا جو عمل تھا آدمی کو چاہیے کہ وہ سیکھے
کہ آپ کس طرح نماز پڑھتے تھے. اس میں اپنے جسم کے اعضاء کو اس طرح رکھنا جس سے عاجزی کا اظہار ہو سنت کے مطابق، اس کا نام خضوع ہے. مثلا جب آدمی کھڑا ہو تو ڈھیلا ڈھالا ہو کر کھڑا نہ ہو، جیسے کہ بعض مرتبہ ویسے بے پرواہی کے عالم میں کھڑے ہو گئے، جس طرح بھی ایک پاؤں پہ زیادہ زور ہے دوسرے پاؤں پہ کم ہے مثلا. اور تمام حرکتیں وہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دے. مثلا سب سے پہلا کام جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، سب سے پہلا کام ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا. یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو نیت کرنا ہے، نیت یہ اصل میں دل کا عمل ہے. آدمی کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو بس نیت ہو گئی. یہ جو بہت لمبے چوڑے الفاظ بعض اوقات رٹوا دیے جاتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز ظہر کی، کہ منہ میرا قبلے کی طرف، پیچھے اس امام کے، تو یہ الفاظ کہنا کوئی ضروری نہیں، نہ ضروری ہے نہ سنت ہے. یہ محض لوگوں نے اس لیے بنا لیے تاکہ استحضار ہو جائے، دھیان آ جائے کہ بھئی میں نماز پڑھ رہا ہوں. لیکن اگر یہ زبان سے نہ ادا کریں بلکہ صرف دل میں ارادہ تو ہوتا ہی ہے نماز کا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو بس ہو گئی نیت. ان الفاظ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ایسے منظر دیکھے ہیں کہ امام رکوع میں ہے اور جا کر آدمی رکوع میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن وہ پہلے کھڑا ہو کے وہ پہلے یہ سارے لٹے ہوئے الفاظ کہتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر کی، منہ میرا قبلے کی طرف، پیچھے اس امام کے. اتنے وہ کہہ رہا ہے، اتنے وہ رکوع سے اٹھ گیا امام، تو خامخواہ رکعت چلی گئی. تو یہ زبان سے نیت کرنا کوئی سنت بھی نہیں، ضروری بھی نہیں، اور نہ اس کی وجہ سے کوئی رکعت چھوڑنی چاہیے، بلکہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا. جب آپ آ رہے ہیں نماز کے لیے تو ظاہر ہے دل میں یہی نیت ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو نیت حاصل ہو گئی. ان الفاظ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کہہ لے کوئی شخص تاکہ نیت کا استحضار ہو جائے تو کوئی برا بھی نہیں، کوئی ناجائز بھی نہیں، بشرطے کہ اتنا وقت ہو کہ کہہ سکے. اگر اتنا وقت ہی نہیں ہے تو اس کو نہ برکت چھوڑ دے ان الفاظ کی وجہ سے، یہ غلط بات ہے. لہذا نیت تو ہو گئی، جب آ رہے ہیں تو نیت ہی ہے. اور ظاہر ہے کہ آدمی سوچتا ہوا آتا ہے کہ بھئی میں جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں ظہر کی پڑھنے جا رہا ہوں، میں فجر کی پڑھنے جا رہا ہوں، تو یہ سب کچھ موجود ہے دل میں، وہ کافی ہے. اس کے بعد جو سب سے پہلا کام ہے ہاتھ اٹھانا. ہاتھ جو ہے وہ سنت کے مطابق اٹھائیں، یہ جس طرح میں اٹھا رہا ہوں. یعنی ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ قبلہ رخ ہونی چاہیے، اور اس طرح اٹھائے کہ اس کی جو یہ انگوٹھا ہے وہ کان کی لو کے برابر ہو جائے. مل جائے اس سے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ملنا کوئی ضروری نہیں، اس کے برابر ہو جائے بس اس طرح. تو یہ سنت کا طریقہ کہ جب ہاتھ اٹھائے آدمی تو قبلہ رخ، اس کی ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوں. تو قبلہ رخ ہوں گی تو ہاتھ اٹھانا درست ہو گیا سنت کے مطابق. اب اس میں لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں. کوئی اس طرح اٹھا لیتا ہے، ایسے ہاتھوں کو ایسے کر کے اٹھا لیا اس نے، اور ہتھیلیوں کا رخ جو ہے وہ کانوں کی طرف ہے، اور کوئی تو کان ہی پکڑ لیتا ہے. تو یہ کوئی طریقہ یہ سنت کے مطابق نہیں ہے. سنت کے مطابق یہ ہے کہ آدمی اس طرح ہاتھ اٹھا. جب اس طرح ہاتھ اٹھا لیا تو اس کا مطلب بھی سمجھو. اس ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے نماز کے علاوہ ہر دوسری چیز سے میں نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں. یعنی اب میں کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوں گا سوائے نماز کے. دستبردار ہو گیا، اردو میں یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے دستبردار. کسی چیز سے دستبردار ہو گیا، یعنی اس کی ذمہ داری اس نے اپنے ہٹا لی. تو ہاتھ اٹھانے کا معنی ہے دستبردار ہو جانا، یعنی ہر دوسری چیز سے اپنے آپ کو فارغ کر لینا، یہ ہے ہاتھ اٹھانے کا. اور اسی کے ساتھ کہا کہ اللہ اکبر. تو اللہ اکبر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی چونکہ باری تعالیٰ کی ذات وہ ساری کائنات میں سب سے بڑی ذات ہے، لہذا اب میں اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں اور اس کی کبریائی کا اعلان کر رہا ہوں، اس کی بڑائی کا اعلان کر رہا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. لہذا اب میں نماز کے اندر مشغول ہوں گا اور ہر دوسری چیز سے اپنے آپ کو دستبردار کر لوں گا، صرف باری تعالیٰ کی ذات جو سب سے بڑی ہے اس کی طرف میں متوجہ ہوں. یہ کام کرے، یہ خضوع کا پہلا حصہ ہے. پھر جب کھڑا ہو تو قبلہ رو ہو، اور قبلہ رو ہونے کے ساتھ اس طرح کھڑا ہو
کہ ڈھیلا ڈھالا نہیں کہ ایک پاؤں جو ہے وہ اس کا گھٹنا بڑا ہوا ہے اور ایک کا سیدھا ہے، اس طرح کھڑا ہونا یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، خضوع نہیں۔ خضوع کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں پاؤں سیدھے ہوں، دونوں پاؤں سیدھے ہوں، اور گردن اس طرح خم ہو کہ نگاہ سجدے کی جگہ پر رہے، گردن میں اتنا خم کیا جائے کہ نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، آگے ادھر ادھر سامنے ادھر ادھر دیکھنا، سامنے دیکھنا ایسا نہیں، بلکہ نیچے نگاہ نیچی ہو، گردن صرف اتنی جھکی ہوئی ہو کہ جس سے نگاہ زمین پر سجدے کی جگہ پڑ رہی ہو۔ بہت زیادہ جھکا لینا کہ تھوڑی جو ہے وہ سینے سے مل جائے، یہ بھی مکروہ ہے۔ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی خضوع خشوع کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جتنا گردن نیچے کرو گے اتنا ہی خضوع خشوع زیادہ ہوگا، یہ بات صحیح نہیں۔ گردن کو بہت جھکا کر تھوڑی کو سینے سے ملا دینا اس میں کراہت ہے، بلکہ سیدھا کھڑا ہو آدمی اور صرف اتنی جھکی ہو گردن کہ نماز سجدے کی جگہ پر ہے۔ اب دیکھو یہ پہلا قدم ہے خضوع و خشوع حاصل کرنے کا۔ اگر آدمی جا کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گیا اور دیکھ رہا ہے سامنے تو خضوع و خشوع حاصل نہیں ہوگا۔ اگر وہ جا کے کھڑا تو ہو گیا لیکن اس کی نگاہیں سامنے والی چیزوں کے اوپر پڑ رہی ہیں تو یہ خضوع و خشوع کے منافی ہے، اور خضوع و خشوع کے خلاف ہے، لہذا بس اتنی گردن جھکائی جائے کہ جس سے وہ زمین سجدے والی زمین نظر آ جائے بس۔ پھر اس کے بعد کمر سیدھی ہو، سیدھی اللہ ہے کہ کسی کو عذر ہو الگ بات ہے، کمر سیدھی ہو، اور اس کے بعد جب رکوع میں جائے تو رکوع میں جاتے وقت اس میں ہاتھ جو ہیں وہ ناف کے نیچے بندھے ہوئے ہوں اور ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ پکڑا ہوا۔ بعض لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ طریقہ عورتوں کا ہے، مردوں کا نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا اس طرح، بلکہ ہاتھ کو اس طرح پکڑ کر 3 انگلیاں کونی کے اوپر جائیں اور انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے دائرہ بنا کر اس کو پکڑ لیں، اس طرح کھڑے ہوں، ایک دوسرے کے ایسے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے تو یہ سنت کے مطابق نہ ہوا، خضوع بھی نہ ہوا۔ جب رکوع میں جائیں تو رکوع کے اندر پوری طرح جھک جائیں، صرف تھوڑا جھکنا کافی نہیں بلکہ اس طرح جھک جائیں کہ کمر سیدھی ہو جائے، کمر سیدھی ہو جائے۔ معمولی سا خم اگر کسی آدمی کی جسمانی انداز ہی ایسا ہے کہ معمولی خم رہتا ہے وہ معاف ہے، لیکن سیدھا ہونا چاہیے، اور اس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح الفاظ میں تلقین فرمائی کہ پورا رکوع جو ہے وہ پوری طرح کمر کو جھکنے کے بعد سیدھا کر لے، صرف تھوڑا سا جھکا دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اگر صرف تھوڑا سا جھکایا تو بعض صورتوں میں نماز بھی نہیں ہوگی، بلکہ پورا جھکائے اور کمر سیدھی ہو جائے، اور اس میں پھر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ جتنا توفیق ہو وہ کہے۔ اس وقت تک رکوع سے نہ اٹھے جب تک کہ کمر سیدھی نہ ہو گئی ہو، اور پھر جب کھڑا ہوگا سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے لیے تو پھر کمر سیدھی ہو گئی۔ یہ بھی واجب ہے کہ کمر کو سیدھا کر لے، یعنی یہ جو بعض اوقات لوگ جلدی میں نماز پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا جھکے، پوری کمر سیدھی نہیں ہوئی اور پھر اٹھا لیا، اور اٹھا کر بھی سیدھے نہیں ہوئے پوری طرح سجدے میں چلے گئے، اس سے بعض اوقات نماز نہیں ہوتی کہ معنی نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، اس کو دہرانا واجب ہو جاتا ہے۔ تو آدمی رکوع کے اندر پورا کمر سیدھی کرے، اور جب کھڑا ہو تو پھر کھڑے ہو کر بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، کمر میں کوئی خم، کمر میں کوئی جھکاؤ باقی نہ رہے۔ اس وقت سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہے، ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، تینوں کلمات ممکن ہیں اور تینوں ثابت ہیں۔ کھڑے ہو گئے تو اتنا کھڑا ہو کہ تھوڑا اطمینان ہو جائے، بلکہ حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ رکوع سے جب کھڑے ہوتے تھے تو تقریباً اتنی ہی دیر کھڑے رہتے تھے جتنی دیر آپ نے رکوع میں گزاری، یعنی اگر آپ نے رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم
3 مرتبہ پڑھا تو جتنی دیر میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اتنی دیر کھڑے رہے، فوراً سجدے میں نہیں جاتے بلکہ تھوڑی دیر کھڑے رہتے، اور اگر 5 مرتبہ پڑھا ہے سبحان ربی العظیم تو تقریباً اتنا ہی 5 مرتبہ کہنے کے بقدر کھڑے رہنا۔ یہ سنت آج کل متروک ہو رہی، یہاں تک کہ ائمہ حضرات بھی اس کا پورا خیال نہیں کرتے کہ جب آدمی کھڑا ہو رکوع سے تو اتنی دیر کھڑا رہنا چاہیے، تقریباً اتنا جتنا وہ رکوع میں جتنا وقت گزرا ہے۔ یہاں تک کہ جب رسول کریم عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اگر رکوع میں آپ نے بہت زیادہ تسبیحات پڑھی، دیر تک رکوع کیا، تو جب کھڑے ہوتے تھے تو اتنی دیر کھڑے ہوتے تھے کہ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ بعض اوقات ہمیں خیال ہوتا ہے کہ آپ بھول تو نہیں گئے آگے سجدے میں جانا۔ اتنی دیر کھڑے ہوتے تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں خیال ہوتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سجدے میں جانا بھول گئے ہوں، اتنی دیر کھڑے ہوتے جب تسبیحات زیادہ پڑھی گئی ہیں۔ لہذا آدمی جب کھڑا ہو تو فوراً سجدے میں نہ جائے کھڑے ہو کر، بلکہ اتنی دیر ٹھہرے جتنی دیر وہ رکوع میں رہا یا اس کے لگ بھگ قریب۔ یہ ہے صحیح طریقہ، یہ خضوع ہے سارا۔ اگر اس میں کوئی کمی ہو رہی ہے تو خضوع میں کمی ہو رہی، اور اس کے بعد جب سجدے میں جائے تو سجدے میں جا کر پیشانی ٹکنا بھی ضروری اور ناک کا ٹکنا بھی ضروری، پیشانی بھی ٹیکے ناک بھی، اور وہاں پر بھی اطمینان کے ساتھ سجدہ اس طرح کرے کہ کمر وہ ڈھلان کے ساتھ سیدھی ہو جائے، یعنی مطمئن ہو جائے اطمینان کے ساتھ۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بسا اوقات ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے میں رکوع میں گئے، بس ایک اشارہ ہو گیا رکوع کا، کمر سیدھی نہیں ہوئی، اور پھر کھڑے ہوئے تو فوراً کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر بھی پوری طرح اطمینان نہیں ہوا تھا کہ جھٹ سجدے میں چلے گئے، اور بس ایک پیشانی ٹکائی اور پھر فوراً سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ جلدی پڑھ کے وہ ایک دم سے پھر دوسرے مقادمے میں آ گئے۔ سجدے کے بعد سجدے میں ہونا یہ چاہیے کہ یہ ہاتھ کی انگلیاں برابر ہوں، ملی ہوئی ہوں۔ یہ سمجھ لو کہ رکوع کے اندر جب آدمی گھٹنے پر ہاتھ پکڑتا ہے، گھٹنے کو پکڑتا ہے ہاتھ کا، تو اس میں انگلیاں پھیلی ہوئی ہونی ایسے۔ پھر جب سجدے میں جاتا ہے تو انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور وہ زمین کے اوپر ٹکی ہوئی ہوں، اور سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ اتنی کہے۔ اس حالت میں کہے کہ اطمینان ہو گیا ہو سجدے میں جا کر، جلد بازی میں سجدہ نہ کرے بلکہ اطمینان ہو گیا۔ چلو 3 مرتبہ ہی کہہ لو، لیکن سجدے کو سجدے کی طرح ادا کرو کہ سجدے بھی، پیشانی بھی، ناک بھی ٹکی ہوئی ہو، اور کمر جو ہے وہ متوازن ہو، اور پاؤں پیچھے کھڑے ہوں اس طرح کہ ان کی انگلیاں موڑ کر قبلہ رخ ہو جائیں، دونوں پاؤں انگلیاں قبلہ رخ ہو۔ اس میں بھی بڑی غلطی ہوتی ہے کہ بس اوقات لوگ جو ہیں وہ ایک پاؤں پہ دوسرا پاؤں رکھ لیتے ہیں، یا بالکل کھڑا کر لیتے ہیں، یا انگلیاں زمین پر ٹکتی ہی نہیں سجدے میں۔ سجدے میں انگلیوں کا زمین پر ٹکنا اور ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا یہ سنت ہے، اور اسی سے خضوع حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر انگلیاں زمین پر نہیں ٹکیں پورے سجدے میں، اگر ایک مرتبہ بھی پاؤں کی انگلیاں زمین پر نہیں ٹکیں، پورا سجدہ اس طرح گزر گیا کہ پاؤں کھڑے ہوئے ہیں، تو سجدہ ہوگا ہی نہیں، نماز ہی نہیں۔ لیکن اس کو ٹیکنا، اس طرح ٹیکنا کہ انگلیاں قبلہ رخ ہو جائیں، یہ خضوع کا ایک لازمی حصہ ہے۔ سجدے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو اس کو قعدہ کہا جاتا ہے، جلسہ معاف کیجیے گا، جلسہ کہا جاتا ہے۔ وہ جو بیٹھے ہیں اس میں بھی وہی قانون ہے جو رکوع سے اٹھنے کا ہے کہ بیٹھے اس طرح کہ کمر سیدھی ہو جائے، کمر سیدھی ہو جائے، یہ نہیں کہ بس ذرا سی دیر اٹھے اور پھر فوراً دوسرا سجدے میں چلے گئے۔ اور یہاں بھی وہی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جتنی دیر آپ سجدے میں رہتے تھے اتنی ہی دیر جلسے میں بھی، تقریباً مثلا 3 مرتبہ اگر سبحان ربی الاعلیٰ کہا تو اٹھنے کے بعد اتنی دیر انتظار فرماتے تھے جتنی دیر میں آدمی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکے۔ بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ کچھ کلمات بھی فرماتے تھے رکوع سے کھڑے ہو کر۔ ہم تو صرف اتنا کہہ دیتے ہیں ربنا لک الحمد، لیکن آپ ربنا لک الحمد کے بعد یہ بھی فرماتے تھے ربنا لک الحمد حمدن، ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، تاکہ
کھڑا ہونا کچھ دیر لگے. جلسے میں جب آپ بیٹھتے تھے سجدے کے بعد 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تھے تو اس وقت یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم استرنی وجبرنی ورفعنی واہدنی ولا تضلنی. یہ دعا پڑھتے تھے. عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نوافل میں پڑھنی چاہیے، یعنی امام کو یہ کہا گیا کہ یہ عام آدمی کو بھی، لیکن اگر کوئی پڑھے تو اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، تاکہ جو وقفہ ہے وہ قومے میں کھڑے ہونے کا وقفہ اور جلسے میں بیٹھنے کا وقفہ سنت کے مطابق ہو جائے. اس طرح کرنا چاہیے. یہ میں نے رکعت کے شروع سے لے کر اور پھر دوبارہ سجدے میں جائے گا تو وہی بات جو پہلے سجدے میں تھی وہ یہاں پر بھی. تو خلاصہ یہ کہ نماز ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے ایک بوجھ سمجھ کر جلدی جلدی نمٹایا جائے. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی آداب میں نے بتائے ہیں نماز پڑھنے کے، ان نماز پڑھنے کے آداب پر عمل کرنے سے کچھ زیادہ وقت خرچ نہیں ہوتا، صرف توجہ کی بات. زیادہ سے زیادہ 1 منٹ زیادہ لگ جائے گا ایک رکعت میں، اس طریقے کے مقابلے میں جس طریقے میں جلد بازی میں پڑھی جاتی ہے. 1 منٹ زیادہ لگ جائے گا، 2 منٹ لگ جائیں گے. لیکن میرے بھائیوں، یہ نماز دین کا ستون ہے. جب دین کا ستون ہے تو اس میں 2 منٹ زیادہ خرچ کر کے اس کو صحیح اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کا اگر فائدہ حاصل ہو جائے تو کوئی گھاٹے کا سودا ہے کہ 2 منٹ زیادہ لگا دیے لیکن نماز اس طرح پڑھی جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو